ایک نیا سبق، ایک نئی روشنی، ایک ایسی داستان جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ انو، کیا خاموش رہنا واقعی آزادی ہوتا ہے یا بس عادت؟ کچھ گھر شور سے خالی ہوتے ہیں مگر سکون سے بھرے ہوتے ہیں۔ لبنہ کے گھر میں بھی کوئی شور نہیں تھا، نہ ہنسی کی گونج، نہ بحث کی آواز، نہ قدموں کی جلدی، بس خاموشی۔ اور وہ خاموشی لبنہ کو چپتی نہیں تھی، وہ اسے سنبھال کر رکھتی تھی جیسے کوئی نازک شیشہ۔ ہر شام وہ کھڑکی کے پاس بیٹھتی، سوئی دھاگے کو آہستہ آہستہ کپڑے میں اتارتی، جیسے وقت کو زبردستی آگے نہیں بڑھانا چاہتی ہو۔ اس کے ہاتھ سست تھے مگر حرکت میں اطمینان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کون سا کپ کہاں رکھا ہے، کون سا کپڑا کس خانے میں ہے، اور کون سا دن کس خاموشی کے لیے محسوس ہے۔ یہ زندگی تھی، شاید دوسروں کے لیے نہیں مگر لبنہ کے لیے یہی زندگی تھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، بس تنہا تھی، اور تنہائی اسے ڈراتی نہیں تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ چینی کے برتن روز استعمال ہوتے تھے، حالانکہ محلے کی عورتیں انہیں خاص دن کے لیے بچا کر رکھتی تھیں۔ لبنہ روز اپنے لیے خاص دن بناتی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ خود کو اہم نہ سمجھے تو کوئی اور بھی نہیں سمجھے گا۔ شام ڈھل رہی تھی جب اس نے دروازے کے پاس بیٹھی بلی کو دیکھا۔ مانو سفید اور مٹیالے رنگ کی بلی، آنکھیں آدھی بند، دم خاموشی سے لپٹی ہوئی۔ مانو بھاگتی نہیں تھی، نہ زیادہ آواز نکالتی تھی، نہ کسی سے لپٹتی تھی۔ وہ بھی لبنہ کی طرح اپنی دنیا میں مکمل تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ مانو کی خاموشی لوگوں کو نظر آتی تھی اور لبنہ کی نہیں۔ لبنہ نے اس کے سامنے پیالہ رکھا اور ہلکے ہاتھ سے اس کی پشت سہلائی۔ مانو نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ رشتے بولے بغیر قائم رہتے ہیں۔ اسی لمحے دروازے پر قدموں کی آواز آئی، بھاری غیر مانوس زندگی سے بھری ہوئی۔ لبنہ چونکی، یہ آواز اس کے گھر کی نہیں تھی۔ اس نے جلدی سے اوپر والا تہمت درست کیا، جیسے زندگی میں اچانک کوئی صفحہ پلٹ گیا ہو۔ دروازہ کھلا اور جبران اندر آیا۔ 15 سال خاموش انتظار کے بعد جبران کا وجود کمرے میں پھیل گیا۔ مانو نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر خاموشی سے اپنی جگہ بدل لی۔ کچھ لوگ کمرے میں داخل نہیں ہوتے، وہ پورا ماحول بدل دیتے ہیں۔ السلام علیکم لبنہ۔ آواز مضبوط تھی مگر آنکھوں میں ہلکی سی جھجک۔ وعلیکم السلام۔ لبنہ مسکرائی مگر دل میں ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ وہ آمنے سامنے بیٹھے، بیچ میں میز، اور میز پر وہی چیزیں جو ہمیشہ اسی ترتیب میں رکھی جاتی تھیں۔ جبران نے ادھر ادھر دیکھا، ایک کتاب اٹھائی، دوسری پر رکھ دی۔ لبنہ کی نظر ٹھہر گئی۔ اس نے آہستہ سے کتابیں واپس ترتیب میں رکھ دیں۔ جبران ہنس دیا، اتنی سی بات پر؟ لبنہ نے نظریں جھکا لی۔ میں یوں ہی رکھتی ہوں۔ یہ بات ہنسنے کی تھی مگر لبنہ کے لیے یہ اس کی دنیا تھی۔ جبران کے جانے کے بعد اس نے فرش دیکھا، قدموں کے نشان تھے۔ اس نے جھاڑو اٹھایا، خاموشی سے نشان مٹا دیے، اور زیر لب کہا، مجھے معلوم تھا۔ اسی رات لبنہ دیر تک جاگتی رہی۔ مانو اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کوئی سوال نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بس موجودگی۔ لبنہ جانتی تھی یہ ملاقات آخری نہیں تھی۔ جبران واپس آ چکا تھا، اور اس کے ساتھ وہ زندگی بھی جس کا وہ برسوں سے انتظار تو کرتی رہی تھی مگر جس کی عادت اب اسے نہیں رہی تھی۔ کچھ انتظار اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ جب وہ پورا ہونے لگتا ہے تو انسان خود بدل چکا ہوتا ہے۔ جبران کی واپسی کے بعد لبنہ کے دن پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ گھر وہی تھا، کمرہ وہی، ترتیب وہی، مگر وقت جیسے آہستہ چلنا چھوڑ چکا تھا۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آتی اور لبنہ حسب عادت چولہے کے پاس کھڑی ہو جاتی۔ چائے ابلتی مگر خوشبو میں اب سکون کم اور بے چینی زیادہ تھی۔ وہ کپ رکھتی، پھر ہٹاتی، پھر ٹھیک اسی جگہ پہ رکھ دیتی جہاں برسوں سے رکھا جاتا تھا۔ کچھ عادتیں انسان کو سنبھالتی نہیں، بس بدلنے نہیں دیتی۔ مانو کھڑکی کے پاس دھوپ میں بیٹھی رہتی، نہ بندھی ہوئی نہ آزاد بھاگتی، بس اپنی حد میں۔ اور لبنہ اسے دیکھ کر سوچتی، کیا یہ آزادی ہے یا صرف ایک اور عادت؟ اسی دن اماں جی دوبارہ آئیں۔ ان کے آنے سے پہلے ہی گھر کا سکون چوکنا ہو جاتا تھا۔ بیٹی، میں نے محلے میں بات کر دی ہے۔ جملہ ایسا تھا جیسے فیصلہ ہو چکا ہو۔ لبنہ نے چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے رکھا۔ بات؟ کس بات کی؟ اماں جی مسکرائیں، وہ مسکراہٹ جس میں انکار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ نکاح کی تاریخ کی۔ لفظ ہلکا تھا مگر اس کا وزن دل پر آ گرا۔ یہ وہ خاموشی نہیں تھی جس میں لبنہ سکون محسوس کرتی تھی، یہ وہ خاموشی تھی جو جواب مانگتی ہے۔ اماں جی، لبنہ نے آہستہ سے کہا، میں نے کبھی منع نہیں کیا، بس مجھے وقت چاہیے۔ اماں جی کی نگاہ سیدھی اس پر ٹھہر گئی۔ وقت؟ 15 سال کم تھے؟ یہ بات تلخ نہیں تھی، سچی تھی۔ اسی شام جبران آیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے اور چہرے پہ وہ اطمینان جو منصوبے بنا لینے سے آتا ہے۔ میں نے مکان کے بارے میں سوچ دیا ہے، اس نے بیٹھتے ہی کہا۔ شادی کے بعد تھوڑا بڑا گھر ہونا چاہیے۔ لبنہ کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے۔ بڑا گھر، زیادہ کمرے، زیادہ آوازیں، وہ سب جس کی وہ عادی نہیں تھی۔ یہ گھر، وہ آہستہ بولی، مجھے ٹھیک لگتا ہے۔ جبران ہنس پڑا۔ گھر انسان کے مطابق ہوتا ہے، انسان گھر کے مطابق نہیں۔
बात दुरुस्त थी, मगर हर दुरुस्त बात हर इंसान के लिए नहीं होती। जिब्रान ने खिड़की खोली। मानो ने जरा सा सर उठाया, फिर दोबारा आंखें बंद कर ली। ये बिल्ली, जिब्रान ने कहा, हमेशा अकेली रहती है? लुबना ने नरमी से जवाब दिया, वो अकेली नहीं, बस खामोश है। ये जुमला कहकर लुबना खुद भी चौंक गई। रात को वो देर तक जागती रही। मानो आकर उसके पास लेट गई। कोई सवाल नहीं, कोई मशवरा नहीं, बस साथ। और लुबना ने पहली बार दिल ही दिल में सोचा, अगर शादी के बाद इसकी खामोशी बोझ बन गई तो? कभी कभी जो चीज बरसों मांगते हैं वो मिलने लगे तो इंसान अपनी ही खामोश ख्वाहिशों से डरने लगता है। निकाह का दिन करीब आ चुका था। घर में लोग आ जा रहे थे। आवाजें बढ़ गई थी। वही घर जो बरसों खामोश का मस्कन था अब तैयारियों से भरा हुआ था। लुबना दरवाजे के पास खड़ी ये सब देख रही थी। ये सब उसकी जिंदगी थी, मगर वो खुद इस मंजर का हिस्सा महसूस नहीं कर पा रही थी। वो कमरे में गई, खिड़की बंद की, पर्दा सीधा किया, आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, वही आंखें, मगर आंखों में वो इत्मीनान नहीं था जो वो बरसों से जानती थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। लुबना, जिब्रान की आवाज थी। सब ठीक है? सवाल सादा था, मगर जवाब भारी। जी, उसने कहा और हैरान हुई कि आवाज इतनी हमवार कैसे थी। जिब्रान ने कहा, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। जुमला खूबसूरत था, मगर लुबना जानती थी बदलाव कोशिश से नहीं, हालात से आते हैं। जिब्रान के जाने के बाद वो बाहर निकली। मानो सीढ़ी के पास बैठी थी, आजाद मगर अपनी हद में। इसी लम्हे उसने सोचा, आजादी भागने का नाम नहीं, अपनी हद खुद चुनने का नाम है। मौलवी साहब आ गए। निकाह नामा रखा गया। कलम आगे बढ़ा दिया गया। सबकी नजरें लुबना पर थीं। वो कलम थामे खामोश बैठी रही। दिल तेज धड़क नहीं रहा था, बस साफ था। और इसी सफाई में उसने फैसला कर लिया, मैं माजरत चाहती हूँ। उसने नरमी से कहा। कोई शोर नहीं हुआ, कोई चीख नहीं, बस खामोशी। मगर ये वो खामोशी थी जिसमें खौफ नहीं था। जिब्रान ने आहिस्ता से पूछा, क्यों? लुबना ने सर उठाया, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी कर्ज में नहीं लेना चाहती। ये बात सख्त नहीं थी, सच्ची थी। रात को घर भर खामोश हो गया। मानो खिड़की के पास आकर बैठ गई। लुबना ने गहरी सांस दी। दिल में कोई बोझ नहीं था, सिर्फ एक पुरसुकून एहसास कि वो उससे जुदा नहीं हुई। हर इंसान अकेला होने से नहीं डरता, वो खुद को खो देने से डरता है। जिब्रान ने अगले दिन कोई सख्त बात नहीं की, ना कोई फैसला, ना कोई दबाव, बस एक खामोश सी बात थी। हम दोनों को शायद थोड़ा वक्त चाहिए। और लुबना ने पहली बार बगैर खौफ के सर हिलाया। जिंदगी में हर फैसला इनकार नहीं होता। कुछ फैसले जल्दी को रोक कर समझने का नाम होते हैं। और हर रिश्ता टूटता नहीं, कुछ रिश्ते खामोशी में नए अंदाज से जुड़ने का रास्ता ढूंढ लेते हैं।